تصوف کے مقصود کے لیے قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. اور احسان کے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 درجے کر دیے. یہ بہت اونچی بات ہے، اس درجے یقین ہو جانا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے. نہیں، اسی درجہ احسان میں اللہ اس سے ذرا ایک کمتر درجے کی پوزیشن کو بھی شمار کر لے گا. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کم سے کم یہ کیفیت ہو، مستحضر ہے ہر وقت. I am in his presence. وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. اس سے غفلت نہ ہونے پائے. جب یہ یقین ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقین ہو، گناہ کیسے سرزد ہوگا؟ کنسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک میں تو گاڑی ٹھیک جگہ رک جاتی ہے. سارجنٹ بھی اگر نظر آئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تب تو کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں کرے گا جرأت کہ پیچھا ہو سکتا ہے. معلوم ہو اللہ دیکھ رہا ہے، عمل صالح ہو جائے گا. جسے یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب آپ سوچئے وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے سے باز رہے گا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کو پتہ لگے نہ لگے میں نے انفاق کیا ہے، مجھے کوئی اس کی شہرت نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے. بدلہ چاہیے تو اس سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے. جد و جہد، قربانی، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے اصطلاح جس کو ہمیں عام کرنا ہے اور اس کو اس ڈیفلیکٹڈ، ڈائیورٹڈ ان راستوں سے جو دور نبوت کے بعد، دور خلافت راشدہ کے بعد حالات کے جبر کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا. میں ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، میں نے تو اس کی توجیہ کر دی ہے کہ جو سب سے بڑا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے مخالفت نفس، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ جو سب سے بڑی شے تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا 2 وجوہات سے. لہذا وہ ساری چیز کمپنسیٹ کر کے اسی کے اندر ایک ہی چیز میں، ریاضتوں میں، تپسیاؤں میں اور مراقبوں میں اور چلوں میں، چلہ کشی اور وہ یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں کہ جو محمد رسول اللہ نے نہیں سکھائی، آپ نے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی. خلاف محمد کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نقاد رسید. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، اگر پیغمبر کے اس راستے سے ہٹ کر، وہ تقاضا تھا اپنے وقت کا تھا، لیکن اب تقاضا جو ہے وہ یوں سمجھیے جو میں نے کہا تھا کہ اب وہ العود الی البدء، اب تجدید جزوی کا دور ختم ہو چکا ہے، تجدید کلی کا دور شروع ہو چکا ہے. یہ پوری عمارت بنیاد سے اٹھانی ہے اور یہ ہر پہلو سے اسی بنیاد پر اٹھانی پڑے گی جس بنیاد پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی. اس سے ازالہ ہوگا. ہمارے بعض کارکنوں کا بھی کمی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، وہی پیاس، باہر ماحول میں مادہ پرستی، اس مادہ پرستی کی چھاپ اپنے اوپر بھی تو پڑتی رہتی ہے نا. آخر تاثیر اور تاثر یہ تو دو طرفہ عمل ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے. آپ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا ماحول آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ آپ کے اوپر جو گردہ پڑ جاتا ہے اس گردے کی وجہ سے میں سوچتا اندر تو بھائی کوئی خالی سا نظر آ رہا ہے، کوئی خالی ہے. اس پیاس کی وجہ سے اس راستے کی طرف نہ لپکیے. اب وہ سلوک، ڈیفلیکٹڈ سلوک، وہ تصوف نہیں، قطعاً نہیں. اب وہ اصل سلوک ہے محمدی، وہ اصل احسان اسلام جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے، اب اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. کوئی کمی محسوس ہو رہی تو اسی میں پورا کیجیے اور قرآن مجید سے تعلق کو بڑھائیے اور اس کی تلاوت کے اندر جو ہے آپ کے اور اوقات کا اضافہ ہو اور اس میں تدبر ہو اور اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی ہو. اسی سے وہ ایمان اور یقین حاصل ہوگا، اسی سے وہ سارا اندر کا خلا جو ہے پر ہوگا.
یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی مروجہ ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں اس سلسلے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے، آکلٹ سائنسز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے، لیکن ہمیں تو بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اس حوالے سے ہمیں درمیان میں آنا ہے۔ کس چیز کے درمیان میں؟ ایک انتہا یہ کہ نہیں، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روح کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، روح کا کوئی روحانیت کسی بلا کا نام ہی نہیں ہے، یہ سب خلل ہے دماغ کا، یہ بھی حماقت ہے اول درجے کی، اور یہ کہ تصوف بس یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے صوفیاء نے جو بھی طریقے ایجاد کیے اس کے، یہ بھی دوسرے درجے کی حماقت ہے۔ درمیان میں ہمیں تصوف محمدی کہہ لیں، سلوک محمدی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا احسان اسلام کہہ لیں، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔